ہمیں تو پل پل سوچنا چاہیے کہ اب میری ایمان کی کیا کیفیت ہے، اب میں کس پوزیشن میں ہوں، اب میری کیا حالت ہے. کتنا بڑا اگنورنٹ کر دیا ہے شیطان نے ہمیں کہ ہمیں کبھی سوچنے کی مہلت نہیں دیتا. ہر چیز کا حساب کرتے ہیں نا بھائی، جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کا اتنا حساب کریں گے بھائی کیا حالات ہے کیا نہیں ہے. لیکن ایمان کا کبھی ہم نے تناسب نہیں لیا، کبھی حساب نہیں کیا. حالانکہ یہ ہے کہ ہر وقت اسی کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ایمان کی میری کیا حالت ہے، اس وقت میں کس پوزیشن میں ہوں. ایمان تو اللہ نے دی. اب اس کو ایمان کو جو بڑھانے والی چیز ہیں، جو ایمان کو بلند کرتی ہیں، اونچا کرتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ سارے نیک اعمال ہیں جو اللہ پاک نے دیے. جس وقت بھی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، ڈائریکٹ اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ انسان کے ایمان پہ پڑتا ہے. ایک دم وہ روشن ہو جاتا ہے. نماز پڑھی، فرائض سب سے بلند ہے، اس میں یاد رکھیں. فرائض کی روشنی جو ہے ایمان کے لیے سب سے بلند ہے. نماز ہوا، روزہ ہوا، حج ہوا، زکوٰۃ ہوا، یہ جتنی چیزیں اللہ کے جو فرائض ہیں یہ تو بہت بڑے بلب ہے ایمان کے لیے. جیسے آتا ہے انسان نماز پڑھتا ہے الحمدللہ، اس کا ایمان جو ہے ٹاپ پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے جب فیکچر ہوتی ہے کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے تو ایمان جو ہے اس کا بلند لیول پہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو سجدے میں ہوتے ہیں اللہ کو جان دے دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ موت نصیب فرمائے. کتنی بلند موت ہے دیکھیں، کیونکہ اس وقت ایمان جو ہے عروج پہ ہوتا ہے انسان کے. سجدے میں گیا، تسبیح کر رہا تھا، چھوڑو باقی چیزوں، لیکن جس حالت میں جا رہا ہے حالت وہی دیکھی جاتی ہے. بہترین اسلام ہمیں بتائیں کتنے بڑے بڑے عمل ہیں ہمارے اللہ کے نبی نے ہمیں دیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. دو چیزیں بتا دی، ایسی چھوٹی چیزیں کہ اس کا سوچ نہیں سکتا. فرمایا ایک چیز تو بہترین اسلام یہ ہے کہ تو جانے کسی کو نہ جانے اس کو سلام کر دے. سبحان اللہ. کتنے چھوٹے چھوٹے انسانوں کو اللہ نے کتنے کیسے انتظامات کیے ہیں آخرت کو پہنچانے کے. آپ یہ دیکھیں، ایمان کو بلند کرنے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، بلند ہو، روشن دار ہو، تو ہمیں ایک ہی راستہ ہے اس کا، جو اعمال نیک ہیں، فرائض نوافل، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ گناہ، بڑے بڑے گناہ پتہ ہے، زنا کر لیا، شراب پی لی، سود کھا لیا، چوری کر دی، بدماشی کر لی. نہیں جی ہم تو یہ کرتے ہی نہیں، بالکل نہیں کرتے. لیکن جیسے مثال آپ کو میں نے دی ہے کہ چھوٹی سی نیکی ایمان کو بلند کرتی ہے، اسی طرح آپ نے چلتے چلتے کسی مومن کو صرف ایسے کر کے دیکھ لیا، غصے سے بیڑا غرق کر دیا آپ نے اپنے ایمان کا، بیڑا غرق کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں ایسے نہ دیکھو، اگر مسکرا کے دیکھ لیا تو ایمان کو بلند کر لیا. کتنا فرق ہے. اگر ایمان بلند ہوا اور کامل ہوا، یہ ہمارا مجاہدہ ہے جو قرآن کہتا ہے وجاہدوا. پورے زندگی ایمان والے کا سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھے، تاکہ اس ایمان کی حالت کے ساتھ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، تاکہ وہ تیار رہے، ایمان کو برقرار رکھے. اعلیٰ درجے پہ جو اس نے اللہ نے کر دیا اس ایمان کو، اسی ایمان کو برقرار رکھے اور اس کو ساتھ لے کر قبر کے اندر جائے. یہ مجاہدہ ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ جب ہماری موت ہے تو ہمارا ایمان جو ہے اس حالت میں نہ ہو کہ ڈاؤن ہے، بالکل کمزور ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے چاند چمک رہا ہو تو اس کو آگے بادل آ جاتا ہے نا، بادل تو ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ حالت نہ ہو، بلکہ کیا ہو کہ 14ویں چاند کی طرح ہمارا ایمان چمک رہا ہو اور لوگ ہمیں قبروں میں ڈال کے مٹی ڈال رہے ہوں اور قبر ہماری ایمان سے روشن ہو رہی ہے. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر یہ عمل کرتا ہے تو وہ 100% کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. کریں گے؟ عرض کر دوں، چلے. دو صحابی ہیں، دونوں کا آپ پڑھتے ہیں معلوم میں فضائل اعمال میں حدیث ہوگی. ایک صحابی تو ہے معاذ بن جبل
رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہے، جتنا آپ کو پتہ ہے. ان کی آخری حدیث بھی پتہ ہے آپ کو. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن بھیج رہے تھے، خود الوداع کرنے گئے تھے، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. تو آپ ان کو پوری باتیں سمجھاتے گئے. پورا دن کو یمن جا رہے تھے، وہ ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، دعوت دینے جا رہے تھے. پورا تیار کیا. سب تیار کرنے کے بعد تو انہوں نے پھر ایک بڑا زبردست کوشچن کیا معاذ بن جبل نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بہترین باتیں ہوئی ہیں میرے اور آپ کے درمیان. میں فون بتا رہا ہوں حدیث کا، قربان جاؤں. سب چیزیں آپ نے میرے دل میں ڈال دی، سب معاملات مجھے سمجھا دیے. اب کیا یہ ابھی مفہوم آپ کو سمجھاؤں حدیث سے، جو مفسرین لکھتے ہیں حدیثوں کو، کیا یہ اب سارے اعمال، سارا سب کچھ، سارا جو معاملات ہے، اس کے لیے کچھ آپ مجھے بتائیں گے کہ ان سارے اعمالوں کی روشنی کے ساتھ میں بالکل سب کچھ ایسے ہی لے کے میں اس دنیا سے رخصت ہو سکوں؟ معاملہ تو تبھی بنتا ہے. یہ وہی سوال ہے جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں. کس نے پوچھا؟ معاذ بن جبل نے. اتنے بڑے صحابی تھے کہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں. کون؟ امام الانبیاء اور وہ صحابی دونوں آمنے سامنے. کہتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کسی صحابی کو ایسا اتنا اونچا بلند مقام دیا گیا. بالکل ڈائریکٹ کہا کہ میں تجھ سے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کیا شان ہوگی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی. اپنے کانوں سے سن رہے ہیں نبی پاک کے الفاظ. مجھے بتایا تو اتنے بڑے صحابی کا یہ امام تھا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں، بارے عمل تو ہو یا رسول اللہ، کہ جو کمپلیٹ مجھے پہنچا دے، اس سے رب میرا راضی ہو جائے. پھر ایک اور صحابی ہے ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی یہ سوال کیا. تو اس سے پہلے دونوں حدیثوں کا ملا لیا، فضائل اعمال میں ہے. دونوں حدیثوں کا ایک جواب دیا. اب یہ جواب ہمارا حل ہے مسئلے کا دوستو. اگر یہ ہم نے کام کر لیا تو اللہ کے فضل سے جو صحابہ کو گارنٹی دی ہے وہ گارنٹی ہمیں مل جاتی ہے کہ ایمان کی حالت سے انسان جائے گا. بالکل کیونکہ صحابہ کو گارنٹی آ رہی ہے. کریں گے بھائیو؟ مسئلہ حل ہو رہا ہے الحمدللہ. بہت بڑی قیمتی بات ہے. گارنٹی ہو رہی ہے ایمان کی بڑی اعلیٰ درجے سے ہماری موت ہو انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہے. وہاں تو جواب مسئلہ حل ہونے کی دیر نہیں لگتی تھی. ادھر سوال کیا، ادھر جواب ملا الحمدللہ. مسئلہ ہی کچھ نہیں. انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فوراً کہا ہاں زہر ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. تو ایک کام کر لینا. مجھے وہ کیا؟ لسانک رطبن من ذکر اللہ، کہ جب تیرا وقت آ جائے اس دنیا سے تو جا رہا ہو تو اس حالت میں جانا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. مسئلہ حل ہو گیا کہ جو کوئی بھی ایمان چاہتا ہے کہ اس کو اسی اعمالوں کو اپنے محفوظ کر لوں. آج میں نے ذکر کیا ہے تو یہ ذکر میرا نہ بگڑے، میری نماز نہ بگڑے، میرا حج نہ بگڑے، میری نمازیں نہ بگڑیں، میرا تلاوت قرآن نہ بگڑے. تو اس کو چاہیے کیا ہے؟ تو زندگی میں ایک چیز کو پکڑ لے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے.